إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. یہ زمانہ جیسا کہ میں نے کہا سیل فون کا ہے، اس لیے ہم کو بچنا چاہیے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا، سنیما جا کر دیکھنا پڑتا تھا، سنیما جا کر دیکھنا پڑتا تھا، دوسرا کچھ بھی نہیں۔ اس میں سنیما باہر جا کے دیکھنا، کبھی فرض کرو پٹالم والا ہے کوئی مسلمان، انہیں ٹکٹ لینے کیوں میں کھڑا ہے، 4 آدمی دیکھ لیے، تو اس واسطے یہاں نہیں دیکھتا سنیما، کہیں دور جاتا، واشر مین پر جاتا، ٹی نگر جاتا، وہاں جا کے سنیما دیکھ کر آتا۔ وہاں والے یہاں آ کر دیکھتے، مسلمان بچے، ان کے دل میں بھی پہلے ذرا ڈر تھا سنیما، تو اس کے بعد وہ گیا جی، اس کا ٹی وی کا دور آیا، گھر میں بیٹھے بیٹھے سنیما دیکھو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ٹی وی گھر میں خرید کے رکھتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ یہی سب دیکھنے کے لیے، سنیما، فلم دیکھنے کے لیے۔ 1-2 چینل کیا ہے، 150 160 چینل ہیں، کیا دیکھتے رہیں گے جی، کتنا دیکھیں گے؟ یہ نہیں اس کو آف کیا، وہ نہیں وہ چینل دیکھا، وہ فلم نہیں وہ فلم دیکھا، اب وہاں سے ہٹ کے یہاں آ گیا۔ پھر وہ بھی ذرا پریشانی تھی نا، سب کے گھر میں ٹی وی تو نہیں رہتا ہے، بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بچی بہت بولتی، ٹی وی تمہیں بھی خریدو، ٹی وی تمہیں بھی خریدو۔ بچی کی خواہش پوری کرنے کے لیے یا تو ٹی وی خریدتا، نہیں تو کیا کرتا، بازو گھر میں جا کر ٹی وی دیکھ لے، بازو گھر میں ہے نا، جا کے دیکھ لے۔ کبھی مسلمان کا گھر رہتا، کبھی نان مسلم کا گھر رہتا، یہ بچی ہے جا کے بازو گھر میں دیکھتی ہے، وہ کوئی لڑکا رہتا، مسلمانوں کے نان مسلم ہو، اس سے تعلقات پیدا ہو جاتے، پھر اس کا خرابی پیدا ہوتی۔ یہ سب ایسے معمولی باتیں نہیں ہیں، روز روز اس طرح ہوتے رہتا ہے۔ جو بچی کے ماں باپ کو چھوڑ کر نوجوان بچی بھاگ جاتی ہے، اس کا کیا انجام ہوتا ہے بولنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی کل میں بیچ اسٹیشن میں اترا، ایک لڑکا ایک لڑکی، لڑکا جو ہے وہ لڑکی پر کچھ غصہ کر رہا تھا، آخر میں جو اس کے پاس پانی کے باٹل تھا اس کے چہرے پر ایسا مارا، اس کے ناک سے خون بھی آنے لگا، اور اس کے بعد ایک گھونسا مار کے گیا۔ وہ اسی لڑکی ہوگی، ماں باپ کی بات سنی نہیں، کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اب اس کا مقصد پورا ہو گیا، اب وہ لڑکی کو مار وار کے چلا جائے گا، اب وہ جا کے پولیس اسٹیشن میں کمپلینٹ کرے گی، تو ماں باپ وہی بولیں گے گئی جانے دو، ہم کو کیا بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کتنے بڑے نقصان ہوتے ہیں جی۔ نوجوان بچیوں کو بھی چاہیے گمراہ نہ ہو جائیں۔ پردے کا حکم اسی لیے نہ دیا گیا اسلام کے اندر، بچی جب بالغ ہو جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، 8-9 سال کی ہو جاتی ہے، پردے کا حکم اسی لیے دیا گیا، تمہارا چہرہ کوئی نہ دیکھے، تمہارا چہرہ تمہارے ماں باپ دیکھیں گے، تمہارے بھائی دیکھیں گے، ماموں دیکھیں گے، چچا دیکھیں گے، یہی لوگ دیکھیں گے۔ اجنبی کے سامنے پردہ نہیں کرنا۔ حجاب کا مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کتنی بچیاں ایسی تھیں کہ صاحب ہیں، صاحب لے جاتی برقع ورقع پہن کے، گیٹ کے باہر ہی لپیٹ کے تھیلی میں ڈال کے کالج کے اندر جاتی ہیں۔ کبھی کوئی ایجوکیشن رہتا ہے تو بڑی مصیبت ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، لڑکیوں کا ہے تو خیر کوئی بات نہیں۔ ایس آئی ٹی کالج میں میں نے ایسے دیکھا کہ صاحب پورے بچیاں کوئی بھی ایک برقعے میں نہیں تھی، یہ کلاس لینے کے لیے بلائے تھے، گیا تھا، بچیاں سب بیٹھی تھیں، میں نے کہا صاحب یہ تو بہت مصیبت ہے، یہ ایک بچی بھی برقع ورقع پہن کے نہیں بیٹھی ہے۔ اب میں ایک ہی مرد تھا، دوسرے کوئی نہیں تھے، میں نے کہا ٹھیک ہے، آنکھ بند کر کے نیچے ڈال کے ان کو نصیحت کر دیں گے، نصیحت کر کے آ گئے۔ کوئی ایجوکیشن ہو تو لڑکے بھی رہتے ہیں نا، تمہارا چہرہ دیکھتے ہیں، تمہاری باڈی دیکھتے ہیں، موٹی ہو کہ کیسی ہو، کیا ہو، خوبصورت ہے بدصورت ہے، خوبصورت ہے تو تمہارے پیچھے پڑیں گے۔ تو لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ سب اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں۔ تمہاری بدنامی سے اور تمہاری غلط روش سے یہ سب ہونے لگتا ہے، تو نوجوان لڑکوں کے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی ہوتی ہیں۔ اب ان اصلاح کیسے کریں؟ ایسی سب گڑبڑ ہوتی ہے نا، اصلاح کیسے کریں؟
ان کا سدھار کیسا کریں. ہے بات ایسی. ایک بات تو میں نے بتائی، بزرگوں کے مشورے میں رہنا، بڑوں سے مشورے کرتے رہنا. ماں باپ سے تو دوسری بات ہے، عالم بھی ہوں گے، کوئی امام بھی ہوں گے، فلاں بھی ہوں گے، بڑے لوگ ہیں نا، تو عمر میں تم سے زیادہ، ان سے مشورہ کرنا، وہ جو بولتے ویسا عمل کرنا. دوسری بات یہ ہے، علماء نصیحت کرتے رہنا بار بار، امر بالمعروف نہی عن المنکر. نوجوانوں کو خاص کر بعض مرتبے بولتے رہنا، دیکھو زندگی ایسے گزارو، ایسے کرو، نماز پڑھو، فلاں کرو. اور اسی طرح یہ بھی کہا داڑھی رکھ لو جی، داڑھی رکھ لو، نبی کریم کی یہ سنت ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ کوئی آدمی سنیما کا ٹکٹ لینے کے لیے کیوں میں جا کے کھڑتے ہوئے جا کے دوسری جگہ چلے جاتا نا، کبھی کچھ ہمت کے نوجوان ہو گئے تو یہیں کھڑے ہو جاتے، داڑھی دیکھ کر اسے پریشانی ہوتا رہے، داڑھی رکھ کر سنیما دیکھتا کیا رے، ایسا بولے تو وہاں سے بھاگ جاتا. داڑھی سے بہت فائدے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ لڑکیاں ہوتی ہیں، داڑھی رکھے تو ان کو پسند نہیں کرتے، انہیں خود دور ہو جاتے، تم سے کبھی کلوز ہو کے بات بھی نہیں کریں گی، ارے انہیں داڑھی والا ہے بھائی، ایسے بول کے چلے جائیں گے. نوجوانوں کو نصیحت بھی کرتے رہیں گے ممبر سے، بڑے لوگ جمعے کے خطبے میں ان کو بار بار بولتے رہیں گے. تیسری بات یہ ہے، علماء کی صحبت میں رہنا. نوجوان ہے ٹھیک ہے، آپ علماء کی صحبت میں رہیے، وعظ کی مجلس میں شریک رہیے. آپ سروس کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہفتے میں 1-2 پروگرام ہوتے رہتا ہے، اس میں جائیے، اس میں نصیحت سنیے، آپ کے لیے کیا کیا پیغام ہے وہ سیکھیے. اس طرح وعظ کی مجلس میں جانا، علماء جو درس دیتے وہاں جانا، فلاں کرنا، اسے سب کرنا چاہیے نا. یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر بڑی مشکل ہوگی. شادی کے تعلق سے میں نے ایک بات کہی تھی نا کہ حیثیت ہو تو شادی کر لو. ہمارے شیخ بن باز رحمۃ اللہ، عبداللہ بن عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، انہوں نے ایک بیت المال قائم کیا تھا. کیا کرنے کے لیے؟ زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے لیے. لوگوں سے زکوٰۃ کلیکٹ کرتے تھے. نوجوان آتے، بولتے ان سے شادی کی بہت خواہش ہے، مہر کو پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان سب کی شادی کراتے تھے شیخ بن باز. 10,000 ریال دو ان کو، 8,000 ریال دو، 15,000 ریال دو، شادی کراتے تھے جی، ورنہ تو گمراہی پھیلتی نا. زکوٰۃ کا پیسہ وہ کہتے تھے ان کو دے سکتے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اور شادی کی خواہش ہے، غلط راستے پر جانے کا ڈر ہے، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں. ان کی صحبت میں رہنے سے بڑے فائدے ہوتے ہیں. کیا بھی نہیں پوچھے تو بھی، خالی باتیں سنتے رہے تو بھی سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ 10 سال سے زیادہ تھا، کبھی میں پوچھا نہیں، خالی ان کا سنتا رہا، دیکھتا رہا، سنتا رہا. ایک مرتبہ جب حج کو جانے لگے تو جب سفر میں تھے، میں نے حضرت عمر سے پوچھا، یہ جو سورہ تحریم میں ایک آیت ہے نا، 2 عورتیں اللہ کے رسول کو بگاڑنے کی کوشش کریں، کون 2 عورتیں؟ کہا میری بیٹی جی اور عائشہ. تب بھی ایک بات پوچھے انہوں، لیکن ہمیشہ ان کے صحبت میں رہتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ کے رسول کے صحبت میں صحابہ کیسے رہتے تھے؟ اس زمانے میں کیا کھانا، کیا کمانا، کون سی آفس، کون سا کیا ہے، ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے. ایک تو صفہ والے تھے، اس میں بھی کوئی نوجوان تھے نا، سب بوڑھے لوگ نہیں تھے. کتنے نوجوان تھے صفہ میں، کبھی 30 رہتے، کبھی 70 رہتے، کبھی 240 تک بھی ہو جاتے تھے. چھوٹی جگہ جی، اتنا بڑا رہا ہوگا، اس کے اندر سوچ کر دیکھو 200 آدمی رہ سکتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی لگیج تھا کیا؟ سوٹ کیس تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں جی. جو پہن کر آئے کپڑا وہی، کھانے پینے بھی کیا بھی نہیں. کوئی رحم کر کے لا کے کھجور کا خوشہ لٹکا دیا، توڑ کے کھا لیے. کوئی لا کے بکری کا دودھ کچھ پلا دیا تو کچھ لوگ پی لیے. ایسی زندگی وہ لوگ گزارتے تھے.
اللہ کے رسول کے قریب، گھر کے قریب رہتے تھے، اللہ کے رسول جب بھی نکلے گھر سے فوراً آپ کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ اس طرح بہت سارے صحابہ جو جوان بھی تھے، دوسرے بھی تھے، اللہ کے رسول کے صحبت میں رہتے تھے۔ صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جی، تم کس کے ساتھ ملتے جلتے ہو دیکھو۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جس کے ساتھ رہتے ہو، جس کو دوست بناتے ہو، اس کو دیکھو کیسا آدمی ہے وہ۔ اگر اچھا آدمی ہے تو صاحب اس کے ساتھ رہو، اس لیے کہ اچھا آدمی اچھا برے کو اچھا بناتا ہے، لیکن برا ہے وہ خود تم کو بھی برا بنا دے گا۔ برے کو برا بنا دیتا ہے برا، اور نیک آدمی برے کو نیک بنا دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ صحبت جس کی اختیار کرتے اس کو دیکھ لو کیسا آدمی ہے وہ، کیا ہے۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم رہتے ہو اس کو دیکھو دوست کیسا، نماز پڑھتا ہے کیا، ٹھیک ہے کیا، فلاں ہے کیا، ہاں اس کا دوست بناؤ جی۔ اس طرح صحبت میں جب رہتے ہیں تو بہت اچھا ہے، صحبت میں اگر نہیں رہتے ہیں تو پھر بہت بری بات ہے۔ تو لہٰذا آدمی کو چاہیے نیک لوگوں کی ٹیم رہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ یہی لوگ بیٹھتے تھے نا، کتنا علم آیا ان کو، کتنا حافظ آیا، دین کی کتنی خدمت کیے، کتنے جہاد میں گئے، اپنی جانوں کو قربان کیے، اور کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے ان کے یتیم، کچھ بھی فکر نہیں نا، اللہ دینے والا، اللہ پالنے والا، اتنی ایمان کے اندر ان کی پختگی آ گئی۔ نہیں بیٹھتے ہیں علماء کی مجلس میں، پختگی نہیں آتی۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز مار کر پڑھاؤ، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ان کو مارو اور ان کے بستر الگ کر دو، بولے اللہ کے رسول، بستر الگ کر دو۔ یہ ایک آدمی کے 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، جگہ کی تنگی ہے، سب ایک ہی کمرے میں سوتے، 6 مل کر۔ کہا چھوٹے بچے نا تب تک جائز ہے، 10 سال کے ہو گئے نا، اب نہیں سونا، لڑکیاں الگ لڑکے الگ سونا۔ کبھی نیند کھلی، کبھی دیکھے بچی کا وہ کپڑا ہٹا ہوا تھا، کچھ بھی تھا، کتنا غلط خیال پیدا ہوتا۔ پالنے کے اندر یہ بھی ایک حکمت ہے۔ میں نے کہا نا کہ تو نقاب کا مسئلہ ہے، وہ میں نے بتایا۔ دوسرا یہ ہے سگی بہن ہے، سگا بھائی ہے، تب بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں بستر ان کا الگ کرو۔ کیا کریں، ہمارے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، دونوں 10 سال سے زیادہ کہیں، کیا کریں؟ پردہ لگا دو جی، پردہ لگا کے سلاؤ، صاحب ادھر کا نہ دیکھیں ادھر کا نہ دیکھیں، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا نا، ورنہ تو پھر کچھ بھی غلط ہو جائے گا، کچھ بھی کوئی غلط بات ہو جائے گی تو کیا کرو گے تم؟ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ، کبھی کبھی سگی بہن سے بھی کوئی زنا کر لیتا ہے، ایسا سب ہوتا ہے نا۔ تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے کتنی برکت ہوئی جی، کتنا اثر ہوا۔ الصحابۃ کلہم عدول بولتے ہیں، سارے صحابہ ان سے کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں، انہوں کیسے اچھے تھے کیا، ٹھیک تھے کیا، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں جی، وہاں کوشچن کرنے کی اجازت نہیں تم کو، پوری طرح وہ ٹھیک ہیں۔ اللہ نے خود کہا نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، اور قیامت میں وہ بھی اللہ کا انعام پا کے، جنت پا کے اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ سب اللہ کے رسول کی صحبت کی برکت ہے۔ صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آدمی کے اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر اللہ کے رسول کو دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا صحابی، پھر چلے گئے بستی کو، وہ صحابی ہو گئے، اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں انتقال ہوا، الحمدللہ صحابی ہو، ایک ہی بار دیکھیں۔ اب کوئی نابینا رہتے وہ اللہ کے رسول کو کیسا دیکھیں گے؟ آواز سنیں اللہ کے رسول کی، بیٹھے اللہ کے رسول حدیث بیان کریں،
ذاق طعم الایمانی من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ایمان کا مزہ اس کو ملے گا جو پوری طرح اللہ پر ایمان لائے، راضی ہو جائے اللہ اللہ کے رسول سے، اور اس کے بعد اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں مسلمان ہوں بھی، اللہ کی مہربانی مسلمان نہیں رہتا، جا کر پتھروں کی پوجا کرتا، درگاہ کی پوجا کرتا، گایوں کی پوجا کرتا اور سب بتوں کی پوجا کرتا، خوش رہتا ہے۔ وہ بھی محمد النبیہ، ہمارے پیارے نبی کتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، وہ سکون رہتا ہے۔ ایسی ایک اللہ کے رسول بولے، یہ صاحب سن لیے، نابینا صحابی انہوں خود بھی حدیث بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول کے مجلس میں بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول نے حدیث ہم کو سنائی، وہ خود بھی بولیں گے صحابی ایمان لائے، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھے، ایمان کی حالت میں مرے، ایک مرتبہ دیکھنے سے ان کو کتنا فائدہ ہو گیا جی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا جاتا ہے، ایک آدمی نے فتویٰ پوچھا، عمر ابن عبدالعزیز بہت نیک جی، 4 خلیفہ ہوتا ہے، 5واں خلیفہ بولتے ہیں، اتنے نیک، اتنے اچھے، حکومت کیے، صاحب عدل و انصاف قائم کر دیے۔ پوچھے عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں کہ حضرت معاویہ افضل ہیں؟ حضرت معاویہ اللہ کے رسول کے سالے بھی ہوتے، وحی بھی لکھتے تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں بھی تھے۔ پوچھا ان دونوں میں کون افضل ہیں؟ کہا معاویہ نے جو ایک نظر اللہ کے رسول پر ڈالی، ان کو جو دیکھے، عمر ابن عبدالعزیز کی پوری خدمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو میں کہا علماء کی مجلس جی، علماء کی مجلس، کبھی کبھی علماء سے بولنا بھی چاہیے، کوئی پروگرام رکھیے، ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں نوجوانوں کو، بولنا چاہیے۔ ایسا پروگرام ہوگا تو ہم دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں، وضو کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، سب کو بھی دین کی باتیں سننے کی، عمل کرنے کی خواہش ہونی چاہیے۔ خاص کر جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ خواہش ہمارے دلوں میں زیادہ ہونی چاہیے۔ صحبت نبیوں کے، نیک لوگوں کی صحبت سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں نے کہا کہ ممبر سے بھی نوجوانوں کو کبھی کبھی نصیحت کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہو تو ان کے ماں باپ کو بھی نصیحت ہو جائے گی۔ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بچے شادی کے لائق ہو گئے ہیں، مہربانی کر کے ان کی شادی کی فکر کیجئے۔ کہتے ہیں کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک اور بات بھی، کوئی ملنے جاتے 40-50 سال کے آدمی، ان سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھتے کرتے سب کرتے، کہا بچے ہیں تمہارے؟ کہاں بچے ہیں؟ کہا کیا عمر ہے ان کی؟ کہا 16 سال 18 سال۔ شادی کی سوچے، رشتہ تلاش کرے، شادی کر کے رکھو جی، دیر نہ کرو، بیٹی ہے 16 سال کی، شادی کر کے رکھو جی، دیر مت کرو۔ شادی کے لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ماں باپ کو، والدین کو نصیحت کرتے تھے، دیر نہیں کرنا، اللہ کے رسول کی نصیحت ہے، رشتہ اچھا مل جائے تو فوراً شادی کر کے رکھو۔ فکر کرتے، سوچتے۔ اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں تعلیم کے بعد نوکری ملی کیا، نوکری کے بعد جہیز کی کون سے گھر ہے وہ دیکھتے۔ یہ سب نہیں ہے جی اسلام کے اندر، اس لیے سب فساد، یہ سب بگاڑ آیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان ساری باتوں کا خیال کریں گے، اللہ کے مہربانی سے فائدہ بہت ہوگا۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کا خیال کریں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنی ایک سوسائٹی بنائیں، نیک کاموں کے لیے، نیک باتوں کے لیے، نیک مشورے کے لیے، اور سب سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ ہے اس کو سدھارنے کے لیے۔ نوجوانوں نے طے کر لیا صاحب فلاں گھر میں جہیز کا معاملہ ہے، لڑکا جو ہے جہیز مانگا ہے، نہیں جائیں گے شادی کو۔ اور علماء کو بھی چاہیے جب یہ معلوم ہو جائے فلاں لڑکے کے لیے جہیز کا شادی ہو رہی ہے، نہیں جائیں گے معلوم ہو تو۔ میں نے کہا دیتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، لیکن بہت سارے لوگ باقاعدہ طے کرتے۔ ایک میرے خیال میں 30 سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک
आमपुर से मद्रास के एक घर का रिश्ता तय हुआ। जेवर के मुतल्लिक मालूम करें कितना जेवर डालेंगे। उस ज़माने में 40 सवरन मशहूर था। क्या करे तो भी 40 सवरन, और उसको महर फ़ातिमी कर को बोलते थे, हालांकि गलत है वो। और वो बेचारा जो लड़की वाला था वो कहाँ कहाँ से करके वो चंद ग्राम कम हो गया। उसके बाद शादी तारीख तय हो गई, खाना भी पक गया। कहा कि वो पैसा, वो जेवर ला के दिए, तोल के देखे 8 ग्राम के 9 ग्राम कम था। कहा नहीं, धोखा दिए तुम्हें, शादी कैंसल। अल्लाह अकबर, कैसे लोग हैं जी, ऐसा सब होता है। अगर ये मालूम हो कि इस तरह की शर्त वगैरह है, नाजायज़ शर्तें हैं, बाइकाट करें, उलमा भी बाइकाट करें। नौजवान भी नहीं जाएंगे जी, लड़के से बोलेंगे तू हमारा दोस्त सब कुछ है, तेरी शादी को आएंगे नहीं, तेरे साथ दोस्ती भी नहीं रखेंगे। अपनी एक सोसाइटी बनाओ, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। बहरहाल ये सारी बातें थी जिनको आपने सुना। अल्लाह की मेहरबानी से चंद बातें मैंने आपको बताई हैं। नौजवानों के बिगाड़ असल में माँ बाप के बिगाड़ से होता। नौजवान सुधर जाएं, सोसाइटी सुधर जाती। नौजवान बिगड़ जाएं तो सोसाइटी बिगड़ जाती। और उसके पहले ज़िम्मेदार होते हैं माँ बाप, जिन्होंने अपने बेटे की तरबियत भी नहीं की, उनको बताया भी नहीं, बोले भी नहीं, और उनको सिखाई पढ़ाई कुछ नहीं। इस वजह से उनको ऐसे सब कुछ करना पड़ा। और बेजा भरोसा, मेरी बेटी वो सब नहीं करेगी, मेरी बेटी वैसा सब नहीं करेगी। फ़ोन कभी चेक करे तो मालूम हुआ कि साहब क्या क्या उसके अंदर है, गलत बातें कितनी हैं। ऐसे भी कई वाक़यात होते हैं। भरोसा ज़रूरत से ज़्यादा अपने बेटों पर बेटियों पर मत कीजिए। कभी उनका फ़ोन भी चेक कीजिए। कभी रात में भी देखिए, कंबल ओढ़ के चादर ओढ़ के सोते रहेंगी, फ़ोन ऑन रहेगा, वो किसी से बात भी करते रहेगी। ये सब देखना पड़ता। जवानी दीवानी, जवानी दीवानी बोलते ना, यही दीवानी। निकाह का ख्याल आ गया, शादी का ख्याल आ गया, दीवानी हो जाती। और ये दीवाना हो जाता, क्या बोले तो कुछ भी करो कुछ भी नहीं। जिना भी कर लेगा, किसी को पकड़ के भाग भी ले जाएगा और घर छोड़ के भाग जाएगा। दीवाना जी, जवानी दीवानी। इसलिए इन बातों का ख्याल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नौजवानों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह ताला उनके बिगाड़ को दूर करे, एक सालेह सोसाइटी अल्लाह ताला पैदा करे। माँ बाप को तौफीक दे कि अपने बच्चों की इस्लाह करें और उनको सुधारें, उनके बिगाड़ को सुधारें, और सब उनके शादी का जल्द से जल्द इंतज़ाम करें। जो शादी के लायक हो गए हैं, जिनको शादी की ख्वाहिश है, अल्लाह ताला हर नौजवान के लिए अच्छी नेक बीवी दे, और हर मुस्लिम बच्ची के लिए नेक दुल्हा दे, नेक शौहर दे। अल्लाह ताला साले और नेक औलाद पैदा करे। अल्लाह ताला जो बिगाड़ हमारे अंदर पैदा हुआ है उसको दूर करे, इस्लाह फरमाए। दिन के बातों पर दिन की बातों को सुनकर उन पर अमल करने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।